انسپیکٹر نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا۔ میں بھی لاپرواہی سے لاک اپ کی زمین پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ میرے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہو، کس وچار میں گم ہو۔ لاک اپ میں ایک نسوانی آواز گونجی تو میں چونک پڑا۔ یہ آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں تیزی سے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر یہاں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں پہچانتے؟ وہی مترنم آواز لاک اپ میں گونجی۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ کر بات کرو۔ اس بار میں نے کرخت لہجے میں کہا، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ سازوں پر رقصاں کوئی آواز دوبارہ ابھری۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میری نظروں کے سامنے سے کوئی دبیز پردہ دھوئیں کی طرح ہٹ گیا ہو۔ اب میں اس عورت کو بخوبی دیکھ رہا تھا جو میرے سامنے دروازے کے قریب کھڑی مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک اس نے دھانی رنگ کی ایک ساڑی لپیٹ رکھی تھی جس کے اندر سے اس کا مرمری جسم جھانک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اس قدر حسین اور جاذب نظر تھے کہ ایک لمحے کے لیے میں اس کے حسن و رونائیوں میں گم ہو گیا۔ پھر مجھے راجا ارجن سنگھ کا خیال آیا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ جواب میں حسین و جمیل عورت کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ آہستہ آہستہ شاہانہ انداز میں قدم بڑھاتی ہوئی وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میرے سوالوں کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کی خمار آلود نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے جھلا کر عورت کو مخاطب کیا۔ اس بار بھی عورت کے ہونٹوں پر ایک پروقار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مجھے چمکیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے اندر اتنی شکتی نہیں کہ مجھے پہچان سکو؟ عورت کی مترنم آواز لاک اپ میں گونجی تو مجھے یوں لگا جیسے بے شمار نقرئی گھنٹیاں ایک ساتھ کھنک اٹھی ہوں۔ مجھے اعتراف ہے میں نے اس سے قبل اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کے حسن میں مسحور ہوتا جا رہا تھا۔ آخر تم ہو کون؟ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ تم اپنے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا؟ اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ماضی کے بارے میں جانتی ہو؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ماضی کے بارے میں ایک ایک بات جانتی ہوں، کیونکہ میں پاروتی دیوی ہوں، اور میں خود اتنی شکتی شالی ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ میں تمہیں تمہارے ماضی کے بارے میں ایک ایک بات بتا سکتی ہوں۔ تو پھر بتاؤ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تم؟ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ مشک و عنبر کی تیز خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیلتا چلا گیا۔ میں سب کچھ بھول کر اس خوشبو کے سحر میں کھوتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جیسے ہی خوشبو کا جھونکا میرے اطراف سے غائب ہوا، میں نے وہاں دیکھا جہاں چند منٹ پہلے پاروتی دیوی موجود تھی، اب وہاں پر اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پاروتی دیوی مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتانے آئی تھی، پھر مجھے کچھ بتائے بغیر غائب کیوں ہو گئی تھی؟ عین وقت پر بزرگ کی آمد کیا معنی رکھتی تھی؟ کیا وہ بزرگ نہیں چاہتے کہ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ معلوم ہو؟ ہاں، بالکل یہی بات تھی۔ مجھے اس وقت بزرگ کی آمد بڑی خاص لگ رہی تھی۔ ابھی میں اپنے حالات پر غور کر ہی رہا تھا کہ انسپیکٹر لاک اپ کا دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کتنی دیر تک وہ ایک ٹک مجھے گھورتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہارے اور کتنے ساتھی اس بستی میں موجود ہیں؟ انسپیکٹر کی اس بات پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہے لگاؤں، میں جان سکتا ہوں کہ تمہارے اس سوال کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دونوں پجاری رام لال اور جگت لال پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں، اور باوجود کوشش کے اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میرا بستی میں نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی یہاں مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ انسپیکٹر نے مجھے 2 دن بند رکھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے مجھے اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ تیسرے دن اس نے مجھے عدالت میں پیش کر دیا۔ کوئی ثبوت اور گواہ نہ ہونے کی بنا پر
عدالت نے مجھے جلد ہی باعزت بری کر دیا۔ میں ایک بار پھر بستی میں پہنچ گیا۔ میں اپنے ساتھ گزرنے والے حالات پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک پراسرار حادثہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں قبر سے پیدا ہونا، بزرگ کا مجھے نصیحتیں کرنا، پنڈت پجاریوں سے جنگ کرنا، پاروتی دیوی سے ملاقات، ان دونوں پجاریوں کا پراسرار طور پر غائب ہو جانا۔ کیوں؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہ جانے کتنی دیر تک میں خیالات کی دنیا میں گردش کرتا رہا اور چونکا اس وقت جب غزالہ نے میرے سامنے کھانے کا تھال لا کر رکھا۔ کن سوچوں میں گم ہیں؟ غزالہ نے مجھے شوخی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ دونوں پجاری کہاں غائب ہو گئے تھے۔ تو کیا یہ کام آپ نے نہیں کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کام کسی اور طاقت کا ہے اور میں اس طاقت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ اسے شاید میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس سے پیشتر کہ ہمارے درمیان کوئی اور بات ہوتی، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پوری بستی میں زلزلہ آ گیا ہو۔ پوری بستی کی زمین تھر تھرانے لگی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی یہ زمین پھٹ جائے گی اور ہم اس میں سما جائیں گے۔ میں تیزی سے مکان سے باہر نکل آیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی بھاگ رہے تھے۔ اعصاب کو چٹخا دینے والا شور برپا تھا۔ اسی لمحے قیامت کے اس شور میں کسی کی آسمان کو چیرتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ سب سے پہلے غزالہ کی نظر اس پر پڑی جو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے خوفزدہ انداز میں ایک طرف اشارہ کیا۔ ادھر دیکھو شہریار۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس کو دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مجھ سے کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر زمین پر گہرے گہرے شگاف پڑ رہے تھے اور ہر پڑنے والے شگاف سے ایک ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نمودار ہو رہا تھا۔ ان ڈھانچوں کی تعداد میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ غزالہ میرے قریب کھڑی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی ساری شوخی رخصت ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے کانپتی ہوئی آواز میں مخاطب ہوئی۔ اب ہمارا خاتمہ ہی سمجھو شہریار۔ اب ہم کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ ہم ان ڈھانچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں انہی ڈھانچوں کو دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک مجھے میرے بالکل نزدیک زمین پر گہرے شگاف پڑتے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے سنبھلنے سے پہلے ہی ان ڈھانچوں نے ہمارے گرد گھیرا ڈال دیا۔ غزالہ کی فلک شگاف چیخ نے مجھے ایک لمحے کے لیے بدحواس کر دیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا 4-5 ڈھانچے غزالہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں غزالہ اور ڈھانچوں تک پہنچتا، ٹھیک اسی جگہ زمین پر گہرا شگاف پڑا جہاں غزالہ کو ڈھانچوں نے گھیرا تھا۔ چاروں ڈھانچے غزالہ کو شگاف میں لے کر غائب ہو گئے اور وہاں پر زمین دوبارہ اسی طرح سے برابر ہو گئی جیسے وہاں پر غزالہ کا یا ڈھانچوں کا کبھی کوئی وجود نہ ہو۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک پوری فضا شیطانی کہکہوں سے گونج اٹھی۔ میں نظریں گھما کر اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے ان کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ہٹا کٹا طویل القامت پجاری میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح گٹھا ہوا تھا جس پر اس کی لمبی چٹیا بڑی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ ننگے سینے اور بازوؤں کے علاوہ پجاری نے اپنی کشادہ پیشانی اور چہرے پر سندل کے برادے کی قسم کی کوئی چیز مل رکھی تھی۔ اس کے کوی خاصی مضبوط اور گٹھے نظر آتے تھے۔ رنگت تانبے جیسی تھی۔ آنکھوں میں اس نے بڑے سلیقے سے کاجل لگا رکھا تھا جس سے اس کی حیت پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے سیدھے ہاتھ میں ایک لمبی مالا دبا رکھی تھی جس کا جاپ اس وقت بھی جاری تھا۔ لمبی لمبی انگلیاں تیزی سے دانے بدل رہی تھیں لیکن ہونٹ بالکل ساکت تھے۔ وہ غضبناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اگر میری مانے تو مہاراج ارجن سنگھ سے یدھ کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ پنڈت پجاریوں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی اور دیوی دیوتاؤں سے ٹکرانا تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں غصہ ضبط نہ کر سکا اور پنڈت کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے یہاں آ کر ان ڈھانچوں سے بستی والوں کو خوفزدہ کیا ہے؟ دھیرج سے کام لے مورکھ۔ میں صرف تجھ کو اتنا بتانے آیا ہوں کہ تو نے پجاری پرتاپ کمار کی ہتیا کر کے اچھا نہیں کیا۔
تجھے دیوی دیوتاؤں کی شکتی کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ مہاراج، کیا تم نے پرتاپ کمار کا عبرتناک انجام نہیں دیکھا؟ اور اب تمہیں کبھی میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہارے دیوی دیوتا بھی نہیں، میں نے اسے حقارت سے گھورتے ہوئے کہا۔ پجاری نے کہا، مورخ، نادان چھوکرے، تیری یہ مجال کہ تو دیوی دیوتاؤں کی شکتی کو للکارے۔ اپرادھی، میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مہاراج ارجن سنگھ کا خیال من سے نکال دے۔ اب تمہارے اور تمہارے مہاراج ارجن سنگھ کے دن پورے ہو گئے، تم نے ان بستی والوں پر بہت ظلم کر لیے۔ میں نے پجاری کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پجاری چند لمحے تو چپ چاپ کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، مورخ، تجھے نہیں معلوم تو اس سمے کس شکتی کے سامنے کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ اگر تو میری شکتی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر میری طرف اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا ناگ نہ جانے کہاں سے میرے سامنے نمودار ہوا اور اپنا پھن اٹھائے میری طرف لپکا۔ میں نے تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناگ کے ڈسنے سے ایک لمحے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں چنگاریاں پھوٹ پڑی ہوں، لیکن دوسرے لمحے کیف و سرور کی لہر میرے جسم میں دوڑنے لگی۔ مجھ پر ایسا نشہ طاری ہو رہا تھا جیسے میں زمین کے بجائے ہوا میں پرواز کر رہا ہوں، لیکن میں بدستور اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا۔ پجاری نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں کسی اور منتر کا جاپ کرنے لگا، مگر اب میں اس کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں قدم با قدم پجاری کی طرف بڑھنے لگا۔ قبل اس کے کہ میں پجاری تک پہنچتا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی ہے اور میں کئی من مٹی کے نیچے دفن ہوتا جا رہا تھا۔ آخری احساس جو میرے ذہن میں تھا وہ مٹی کا تھا جو کہ بے دریغ میرے منہ اور کانوں میں گھستی جا رہی تھی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں سمندر کے کنارے ریت پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا اور کئی لوگ میرے گرد جمع تھے۔ نامعلوم کون ہے، کسی کی آواز کانوں میں پڑی۔ معلوم نہیں اس سمندر میں کہاں سے آ گیا ہے، کیا معلوم بیچارے نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے سارے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ سمندر میں دور دور تک جہاز اور کشتیاں آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ بیٹا، تم کون ہو اور اس بے نام سمندر کی آغوش میں کس طرح سے آ گئے؟ ان میں سے ایک بڑی عمر کے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ بابا، آپ یقین کریں کہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا، بزرگوں سے مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ بابا، آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بیٹا، میری ایک بات یاد رکھنا، یہ بمبئی شہر ہے، یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے، یہاں اپنی حفاظت آپ کرنا پڑتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں سمندر میں کس طرح پہنچ گیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں پنڈت سے مقابلہ کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں منو مٹی تلے دبتا چلا گیا تھا۔ اس پنڈت نے پتہ نہیں ماں جی اور غزالہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، بیچارے بستی والوں پر کیا بیتی ہوگی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اچانک ہی میرے بالکل قریب ایک نئے ماڈل کی بلیک کار آ کر رکی۔ اس میں سے 3-4 نوجوان تیزی سے نکلے اور میرے گرد گھیرا ڈال کر کہنے لگے، چپ چاپ چل کر گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، شور کرنے کی کوشش کی تو پستول کی سبھی گولیاں تم پر خالی کر دیں گے۔ لیکن تم لوگ؟ کوئی سوال نہیں، صرف ہمارے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ اگلے لمحے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ ان میں سے ایک نے میری بات کاٹتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی ساحل سمندر سے نکل کر بمبئی شہر کی بھری پوری سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگی۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان باتوں کا جواب تو یہی لوگ دے سکتے تھے، لیکن میں اس وقت ان لوگوں سے کسی بھی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں باہر گزرنے والے مناظر کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی تو میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز صاف نظر نہیں آئی۔ بس اتنا اندازہ ہوا
کہ وہ کسی جدید ترین عمارت کا احاطہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کار کا انجن بند کیا اور اتر کر پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نکلو، اور میں خاموشی سے کار سے اتر آیا۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے کار کا دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے پر چڑھ گیا۔ برآمدے میں 2 دروازے دائیں بائیں تھے اور ایک سامنے تھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولا اور ہم اندر چلے گئے۔ عمارت میں مکمل سناٹا تھا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہ اپنی سجاوٹ کے اعتبار سے ڈرائنگ روم ہی لگتا تھا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور میں نڈھال ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ کسی کی آہٹ پا کر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ جو شخصیت میرے سامنے کھڑی تھی اسے دیکھ کر میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ میرے سامنے وہی بزرگ چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے ساحل سمندر پر نصیحتیں کی تھیں۔ وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا، یہ سب کیا ہے اور مجھے اس طرح سے یہاں لانے کا مقصد؟ پہلے تم اپنے بارے میں کچھ بتا دو تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے تمہارے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ بزرگ کا لہجہ بدستور نرم ہی تھا۔ میرے محترم، میں نے آپ کو ساحل سمندر پر جو کچھ بتایا وہ سب صحیح تھا، اور اگر میں آپ کو اپنی کہانی سنا بھی دوں تو شاید آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود میں تمہاری کہانی سننے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اس بار میں تمہاری کسی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں، بزرگ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے محترم، اگر آپ باضد ہیں تو مجھے اپنے بارے میں بتانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس پر یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر میں نے ان بزرگ کو قبر میں پیدا ہونے سے لے کر سمندر میں آنے تک کی رودات سنا دی تو وہ مجھے یوں گھورنے لگے جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ناممکن، یہ باتیں صرف کہانیوں کتابوں میں تو مل سکتی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، اور میں بطور ثبوت آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے سے تم ناقابل تسخیر انسان ہو، انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب تک کے حالات تو یہی ثابت کرتے ہیں، لیکن میں اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ میں نے تو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ میں نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ یوں سمجھ لو کہ تمہیں یہاں تک پہنچانے والے میری تنظیم کے آدمی ہیں، اور میں اس تنظیم چارہ گھر کا سربراہ ہوں، اور تمہیں یہاں پر پڑوسی ملک کا جاسوس سمجھ کر لایا گیا تھا۔ ہماری اس تنظیم کا اصول ہے کہ ہم اس سرزمین سے غداری کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن تمہاری کہانی سننے کے بعد میں تمہاری بات پر یقین کر چکا ہوں، اس لیے اب تم آزاد ہو۔ اگر کہیں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو آزادی سے رہو، گھومو پھرو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ انہوں نے نہایت ہی شفقت سے مجھ سے پوچھا، بابا، کیا کسی طرح پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ بستی کون سی تھی جہاں سے مجھے سمندر کے حوالے کیا گیا تھا؟ میں نے نظریں بابا کے قدموں کی طرف جھکاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا غزالہ سے ملنے کی بے چینی ہے؟ انہوں نے میری حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس ظالم نے غزالہ کو بھی مار ڈالا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر پتہ لگواتا ہوں کہ وہ بستی کس علاقے میں ہے یا پھر کس شہر میں۔ اطمینان رکھو، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں معلومات مل جائیں گی۔ آؤ تمہیں تمہارا بیڈ روم دکھا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوا ایک خوبصورت سے بیڈ روم میں جا پہنچا۔ اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نرم و ملائم بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کن حالات سے دوچار ہوتا جا رہا ہوں۔ ایک کے بعد ایک ناقابل یقین حادثات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ میں خیالات کے دھارے پر بہتا جا رہا تھا، اور نہ جانے کس لمحے نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر سامنے بنے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر باتھ روم سے نکلا تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ باس آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آ گیا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف موجود تمام کرسیوں پر لوگ موجود تھے، صرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔
جن میں سے ایک پر میں بیٹھ گیا اور دوسری پر وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ میرے یہاں پر مالک یا نوکر والا حساب نہیں ہے، اس تنظیم کے لیے ہم سب ایک برابر ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب نے اس تنظیم کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دی ہے۔ ان سب کے مشترکہ فیصلے سے مجھے تنظیم چارہ گر کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور یہ لوگ میرا حکم بالکل اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کا حکم مانتا ہے۔ بزرگ نے مجھے اپنی تنظیم کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، راجو، جب تک ہمیں اس بستی کے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل جاتی تم اسے بمبئی کی سیر کراؤ۔ یس باس، راجو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ شہریار، تمہارے بیڈ روم میں کپڑے موجود ہیں، ان میں سے انتخاب کرو، پہنو، اور جب تک تمہارا دل چاہے بمبئی میں گھومو پھرو، یہ راجو تمہارے ساتھ رہے گا۔ تیار ہو کر آئینے میں جب میں نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا تو میں خود بھی حیران رہ گیا۔ ابھی میں اپنے سراپے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ راجو کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آج تو نہ جانے بمبئی شہر پر کون سی قیامت گزرنے والی ہے۔ اس وقت آپ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے مذاق سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں آپ ہم غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں جی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ہم بیڈ روم سے نکل کر پورچ میں آ گئے۔ راجو نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم بمبئی کی سڑکوں پر آ گئے۔ کیسا تضاد تھا! ایک رات پہلے میں اس گاڑی میں قیدی کی حیثیت سے تھا اور اس وقت یہ گاڑی میرے مصرف میں تھی۔ پھر تیسرے دن راجو مجھ سے کہنے لگا، شہریار، چلو آج تمہیں ایک نئی جگہ لے چلتا ہوں جہاں تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ 2 دن کی رفاقت میں راجو مجھ سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ ابھی کوئی نئی جگہ باقی ہے؟ میرا لہجہ اتنا معصومانہ تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ راجو کی صورت میں مجھے ایک اچھا اور پرخلوص دوست میسر آ گیا تھا۔ اس کی رفاقت میں میرے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے۔ وہ اب تک ایک پرخلوص اور بے لوث دوست ہی ثابت ہوا تھا۔ کار ایک جھٹکے سے رکی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ آؤ، راجو نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم پیدل چلتے ہوئے ایک خوبصورت سے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں فلیٹوں کی بالکنیوں پر لڑکیاں کھڑی ہمیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ راجو سب کو نظر انداز کرتا ہوا مجھے لے کر علاقے کے بالکل آخری کونے پر پہنچ گیا۔ یہ مکان دوسرے بنے تمام مکانوں سے خوبصورت اور کافی بڑا تھا۔ راجو مجھے لے کر مکان میں بنے ہال میں داخل ہوا جہاں راگ اور رنگ کی محفلیں جمی ہوئی تھیں۔ شہر کے رئیس گاؤ تکیے جمائے رقص و سرور کی محفل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 2 خواجہ سرا تھرکتے مٹکتے نوابین کو شراب فراہم کرنے میں مصروف تھے۔ راجو اور میں بھی ایک آرام دہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہم تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک اس محفل سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابھی میں راجو سے اٹھنے کے لیے کہنے ہی والا تھا کہ میں نے ایک شخص کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 باڈی گارڈ ہاتھوں میں گنے لیے اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنے رکھ رکھاؤ سے اس شہر کا کوئی بہت بڑا رئیس لگتا تھا۔ ان کے ہال میں داخل ہوتے ہی محفل میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو لوگ اس کے دیکھتے ہی اٹھ کر باہر جانے لگے۔ راجو نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارے سے اٹھنے سے منع کر دیا۔ وہ مجھے یوں حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اب صرف میں اور راجو تھے۔ نوارد نے جیب سے شراب کی بوتل نکالتے ہوئے راجو سے کہا، کیوں بے راجو، کیا اپنی اوقات بھول گیا جو اب تک یہاں بیٹھا ہے؟ ٹائیگر، وہ میرا مہمان ساتھ تھا، راجو نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ تجھے پتا ہے نا جب ٹائیگر یہاں آتا ہے تو کسی کو یہاں نہیں مانگتا۔ تو اب تک یہاں بیٹھا ہے، اب بول تجھے کیا سزا دی جائے؟ ٹائیگر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، راجو نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجو اس سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے۔ وکرم، ٹائیگر کسی خونخوار چیتے کی طرح غرایا، اس کی لاش کا تحفہ اس کے باس کے پاس بھجوا دو تاکہ ان لوگوں کا کوئی آدمی آئندہ میرے سامنے ایسی گستاخی نہ کرے۔ چاروں باڈی گارڈوں میں سے ایک راجو کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ راجو کے قریب آیا، میرا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی گن اپنے قبضے میں لے لی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی کچھ سمجھتا، میرا ہاتھ ایک بار پھر لہرایا۔ گن کا پچھلا حصہ وکرم کی کھوپڑی پر پڑا
اور وہ کراہ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے فرش پر ڈھیر ہوتے ہی میں نے راجو پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتا ہوا دور لے گیا۔ اگر مجھے راجو پر چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ٹائیگر کے دوسرے باڈی گارڈز کی گن سے نکلنے والی گولیاں راجو کے جسم میں اتر چکی ہوتی۔ ٹائیگر اپنے آدمیوں سے کہو کہ گنیں پھینک دیں، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے گن کا رخ ٹائیگر کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس حرکت کا انجام جانتے ہو؟ ٹائیگر نے کسی خونخوار کتے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ انجام کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی، جو کہہ رہا ہوں اس پر فوراً عمل کرو، ورنہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ یہ گن مجھے دے دو اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہیں میرے یا میرے آدمی کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹائیگر نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک باڈی گارڈ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس بیچارے نے تمہاری وفاداری میں ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باقی دونوں باڈی گارڈ بھی سہم گئے اور انہوں نے ہتھیار قالین پر پھینک دیے۔ راجو ہتھیاروں کو اٹھا لو۔ میرا لہجہ اتنا سخت تھا کہ راجو جیسا شخص بھی سہم گیا۔ خاموشی سے ہتھیار اٹھا کر واپس میرے پاس آ گیا۔ صرف ایک لمحہ، بس ایک لمحہ میں نے راجو کو دیکھنے کے لیے ٹائیگر کی طرف سے غفلت برتی تھی۔ اس نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد تو اس نے مجھے گھونسوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ اس کی لاتیں اتنی تیزی سے میرے جسم پر پڑتی تھیں کہ مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے لاتیں روک کر مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ ٹائیگر، آج تک جو کچھ تم نے کیا سو کیا، لیکن اب تم اس لائق نہیں رہو گے کہ کچھ کر سکو۔ میں نے اس کے دائیں ہاتھ کو گھماتے ہوئے اس کی کوہنی پر اتنی زوردار ضرب ماری کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی درمیان سے ٹوٹ گئی اور اس کا ہاتھ کوہنی کے پاس سے اس طرح جھول گیا جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ ابھی وہ دائیں ہاتھ کی تکلیف سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی وہی حشر کیا۔ ٹائیگر، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا دونوں ٹانگیں بھی توڑوانی ہیں؟ میں نے حقارت سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگا۔ آئندہ اگر راجو کی طرف تمہارے کسی آدمی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا بھی عبرت ناک انجام ہوگا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ گڑ گڑایا۔ لیکن تم ہو کون؟ میں شیرو دادا ہوں۔ راجو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں انسان نہیں، کوئی مافوق الفطرت چیز ہوں۔ پھر اسلحہ تھامے ہم لوگ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راجو نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ زندگی میں پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، لیکن میں مایا ناز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ تم بیوہ عورتوں کی طرح کس بات کا سوگ منا رہے ہو؟ میں نے راجو کی خاموشی کو توڑا۔ میری بات سن کر وہ چونکا۔ شہریار، تم ٹائیگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سارا بمبئی اس سے ڈرتا ہے۔ بمبئی کے بڑے بڑے دادا لوگ اسے بھتہ دیتے ہیں۔ پولیس نے کبھی آج تک اس پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں کے لوگ اس کا نام بھی اپنی زبان سے لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ نہ جانے آج تک اس کے ہاتھوں کتنے خون ہو چکے ہیں۔ باس نے بھی کبھی اس سے براہ راست ٹکرانے کی جرت نہیں کی۔ اس نے اگر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تو پوری بمبئی کی پولیس تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ راجو نے خوف زدہ لہجے میں مجھے ٹائیگر کے بارے میں پوری تفصیل بتائی۔ اب تم یہ پریشان ہونا چھوڑ دو اور ٹائیگر کے بھوت کو ذہن سے اتار دو۔ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ سوگ کا پردہ چہرے سے ہٹاؤ۔ پہلے والے راجو بن جاؤ۔ میرے جملے سے راجو کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی قبر کا بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کار کو عمارت کے پورچ میں لے جا کر بند کیا اور چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ بابا میٹنگ میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، شہریار، یہ ہماری تنظیم کی ایک شاخ جو کہ لندن میں ہے اس کے سربراہ ہیں، اور یہ ہمارا مہمان شہریار ہے۔
بابا نے ہم دونوں کا آپس میں تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ بابا ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر جب راجو کو دیکھنے لگے تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ کیا بات ہے راجو، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ بابا نے راجو کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ باس، وہ ٹائیگر، راجو ہکلایا۔ ٹائیگر کیا؟ بابا، دراصل ٹائیگر مجھ سے الجھ پڑا تھا اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ بیچارہ اب دادا گیری کرنے کے لائق نہیں رہے گا۔ بس اتنی سی بات تھی، اس میں یہ راجو اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے میرے لیے یہ کوئی بہت معمولی بات ہو۔ میری بات سن کر وہ شخص جس کا تعارف ابھی بابا نے کروایا تھا صوفے سے اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اچانک صوفے میں سپرنگ نکل آئے ہو۔